الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ عزیز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 6 پاروں کی مختصراً تفسیر ہم سماعت کر چکے اور بفضلہ تعالی آج 7ویں پارے کی خلاصہ تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیز سامعات، 7ویں پارے کے مضامین میں اور اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ ایک سورۃ المائدہ کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورۃ الانعام کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ المائدہ، تو اس حصے میں 3 باتیں بیان ہوئیں۔ ایک، حبشہ کے جو ساتھی ہیں ان کی تعریف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے اور حلال و حرام کے کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ الانعام میں 3 باتیں بیان ہیں۔ ایک توحید کا بیان ہے، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کا ذکر ہے۔ دوسرا رسالت کا ذکر ہے، اللہ عز و جل نے اس مضمون میں تقریباً 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ اور تیسرے حصے میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے، آخرت کے بارے میں ذکر ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا کہ اور جب وہ اس یعنی قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس کے بعد ان کے لیے آخرت کے اجر اور جنت میں داخلے کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 87 میں مومنوں سے فرمایا کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس لیے اپنی طرف سے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ آیت نمبر 89 میں یمین منعقدہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔ یمین عربی میں قسم کو کہتے ہیں، تو یمین منعقدہ یعنی مستقبل میں فیوچر میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جائے۔ اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے یعنی جو کہا اس کے اپوزٹ کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، اس کے برعکس کرتا ہے، تو پھر فقہی اعتبار سے اسے حانث ہونا کہتے ہیں۔ اس آیت میں اسی کا کفارہ بیان ہوا ہے، جو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو لباس دینا یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اب آج کل غلامی کا رواج نہیں ہے، تو اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا کفارے میں بیان کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بات بات پر اور زیادہ قسمیں کھانا یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات کی قسم کھائی ہے جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہو تو اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ یعنی کسی ایسی بات کی قسم کھائی، مثلاً کہ میں فلاں رشتہ دار سے نہیں ملوں گا، یا میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے قطع تعلق کر لوں گا، یا کسی ایسی کام کی کہ شریعت میں اس کام کو کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کام کو کرنے کی قسم کھا لی، تو اب بہتر یہ ہے اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ اللہ عز و جل نے اسی کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ہم پچھلی تفاسیر میں سن چکے، اور اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ اس طرح کی قسمیں کھانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کھا بھی لی تو شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ وہ یہ قسم توڑ کر، اور جو اس نے غلط کام کی قسم کھائی وہ اس قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی اس قسم کو توڑ دے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا، اے مومنو، شراب، جوا، بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر، فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کاموں میں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو پتہ چلا کہ بدشگونی لینا یا وہ، تو دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان دو آیات میں شراب کو محرمات قطعیہ کے ساتھ ذکر کر کے 9 وجوہ ہے، 9 وجوہ سے اس کی حرمت کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ وہ کیا کہ شیطان بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے، تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، وغیرہ وغیرہ۔ اب شراب کے حرام قطعی ہونے میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 95 سے 99 میں حالت حرام میں شکار کی ممانعت کا حکم بیان ہوا، اور جو کوئی اس جنایت کا ارتکاب کرے تو اسے فدیے کے طور پر اس جیسے جانور کی قربانی دینا ہوگی جسے حدود حرم میں لے جا کر قربان کیا جائے گا۔ آیت نمبر 100 سے 103 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ تو عزیز سامعات، اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ فضول سوالات کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور خاص کر جب کسی اہل علم، کسی علماء، کسی اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہوں تو ان سے بلا وجہ کے اور فضول سوال کر کر ان کو اذیت نہیں دینی چاہیے اور زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ یہی کام بنی اسرائیل نے بھی اپنی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ سوال پہ سوال، ایک گائے کا، سیدھی سادھی گائے کا حکم بیان ہوا اور اس پر انہوں نے سوال پہ سوال کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اور ایک سیدھے سادھے سے حکم کو انہوں نے بہت ہی اپنے لیے خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا سوالات کے ذریعے۔ تو زیادہ سوالات کرنا، ہاں علم کے بارے میں سوال وغیرہ ہو، کسی مسئلے کے بارے میں تو وہ ضرور پوچھنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دھونا، ان پر سامان لادنا اور ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ان میں سے چند یہ ہیں: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، یعنی حرام اور حلال قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کا اختیار ہے، بندے کا یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی حلال کو حرام قرار دے دے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے اختیار اور عطا فرمایا، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل اپنے فضل اور کرم سے رب ذوالجلال نے بنایا ہے۔
آیت نمبر 104 میں بتایا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول کی طرف اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس روش پر ہیں اسی پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل ہوں اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جب تم خود ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ جب وصیت کرنی ہو تو 2 عادل گواہ مقرر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑا پیدا نہ ہو۔ شروع اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا تھا، لیکن وراثت کے احکام نازل ہونے کے بعد صرف اس کی جواز اور خیر کے کاموں کے لیے کا مستحب رہنا باقی ہے۔ آیت نمبر 110 سے 111 میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی کہ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی کرو گے، میں نے تمہیں کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا ذکر فرمایا، یعنی اذن الہی سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دیتے، مادرزاد اندھے اور برس کے مریض شفایاب ہو جاتے، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی ایذا رسانی سے بچانا، وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 112 میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے التجا کی کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے تیار خوان نعمت نازل کرے، اس سے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری قدرت کی نشانی، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس دن ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اب آپ خود بتائیے اور فیصلہ کیجئے کہ جب ہمیں ایسی نعمت عظمیٰ ملی کہ جن کے صدقے تمام نعمتیں ملی، تو اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کے دن کو ہم کیوں کر عید کا دن نہ کہیں؟ پتہ چلا کہ جس دن مسلمانوں کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، عید کا لفظ موجود ہے، تو پھر ماہ ربیع الاول شریف کو اور 12 ربیع الاول کو بھی، اور اس 12 ربیع الاول کے دن کو بھی عید کا دن کہنا، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں کہ اسی دن تو ہمیں وہ نعمت ملی کہ جس نعمت کے صدقے ہمیں تمام نعمتیں ملی۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں نعمت نازل تو کر دوں گا، مگر پھر جو شخص کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا، تو پھر اس آیت سے یہ بات معلوم ہو ہی چکی کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے، اور اسی لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو بھی عید سے تعمیر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کے آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 خدا بنا لو؟ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے برات کے اظہار کیا اور کہا میں نے ان لوگوں سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی اب ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے چھٹی، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 55ویں صورت ہے۔ سورۃ الانعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی نازل ہوئی۔ اس صورت میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل اور دلائل بیان فرمائے ہیں، اور حشر و نشر، جزا و سزا کا بیان ہے۔ اصل دین ابراہیم کی وضاحت انسان کے اندرونی بیرونی شہادتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا ہے۔ نیز اس صورت میں تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق و آداب کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمان و زمین، ظلمت
اور نور کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر اور باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ تو منکروں کا ایک شعار یہ بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود وہ ان میں غور نہیں کرتے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں بلکہ اسے جادو قرار دیں۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملکوتی شکل میں تو وہ دیکھ نہ پائیں، اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار اپنے اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ آپ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے انجام کا پتہ دیں گے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ عز و جل کی طرف سے اس آیت میں تسلی دی گئی ہے۔ آیت نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز اور مددگار مان لوں؟ آپ کہہ دیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، اور اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے بیزاری کا اعلان کروں۔ آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی اس غلط بیانی کا رد فرمایا کہ ہم محمد رسول اللہ کے نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ کی نبوت برحق ہے۔ اس بات کا بیان میں پہلے بھی کر چکی کہ بیٹوں سے تشبیہ اس لیے دی کہ انسان کو اپنی پہچان پھر بھی ایک عرصے کے بعد حاصل ہوتی ہے، لیکن بیٹوں کو انسان ہمیشہ سے ہی پہچانتا ہے، لہذا اس میں بیٹوں کا ذکر آیا کہ بیٹوں سے زیادہ اور بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا اور وہ ہر دھرمی سے حق کو رد کر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے اور دنیا میں واپس جا کر آیات الہی کے نہ جھٹلانے کے وعدے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے بہت کوتاہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ غمگین نہ ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ در حقیقت آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے صبر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا اور سزا کا نظام قائم کرنا یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ حق وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور ان لوگوں کے دل مردہ ہیں۔ اس کے بعد کفار کے باطل فرمائشوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی اور اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے۔ آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے، لوگوں کی ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کی نعمتوں پر اتر آنے اور پھر اچانک پکڑ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 46 سے 50 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ دراصل مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں،
اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب مشرکوں سے ہے، کافروں سے ہے کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور پھر اس میں کہنے کی نفی ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو اس میں کہنے کی نفی ہے، ملکیت کا انکار نہیں ہے کہ میں کب کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں۔ اور پھر یہ خطاب کافروں سے ہے، مشرکوں سے ہے، دین کے ڈاکوؤں سے ہے، کیونکہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کو خزانوں کا پتہ نہیں بتایا جاتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مشرکین اور کفار کے سامنے تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب سے یہ کہلوایا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، یعنی میں نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر آئے، جب عمر فاروق آئے، جب عثمان غنی آئے، جب اپنے آئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے اللہ نے خزانوں کی چابیاں دے دی۔ کن سے کہا؟ جو امین ہیں، جو محافظ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو یہ فرمایا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، تو یہ خطاب مشرکوں سے ہے، کافروں سے ہے، ورنہ اللہ عز و جل نے اپنی عطا سے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام کا تمام اختیار عطا فرما دیا ہے، اور سارے امور اللہ عز و جل کی عطا سے ہی ہیں، اور اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی عطا سے ہی محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام غیب بھی جانتے ہیں، مختار بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی عطا سے غیب جانتے ہیں، مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یعنی اللہ عز و جل از خود غیب جانتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام معاملات میں اللہ عز و جل کی عطا سے، ان کے تمام معاملات اللہ عز و جل کی عطا سے ہیں۔ مشرکوں کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت مخصوص کریں جس میں فقراء صحابہ کرام آپ کے پاس نہ ہوں تو شاید ہم آپ کی بات پر غور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کے لیے نہایت خواہش مند رہتے تھے، اس لیے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی اس خواہش کو بھی پورا کر لیا جائے۔ آیت نمبر 51 میں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور ان کو دوبارہ جی اٹھنے پر یقین دلانے کا حکم ہے، یعنی آیت نمبر 51 میں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 52 سے 54 میں اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان صبح اور شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا یعنی از خود کوئی غیب نہیں جانتا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، اور تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 60 میں نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے، میعاد مقرر پر مرنے والے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دلوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اللہ عز و جل ہی دلوں میں محبت پیدا فرمانے والا ہے اور دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس میں جو ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے،
تو مفسرین نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندھیاں اور طوفانی بارشیں ہیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب، زلزلے اور قحط سالی ہے، اور اوپر کے عذاب کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا اور ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا بھی ہے، اور امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا بھی ایک صورت عذاب ہے، اور ان صورتوں کے مظاہر ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت بد سے بچنے کے بارے میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 70 میں عشرت میں بدمست اور دین کو کھیل اور دل لگی کا سامان بنانے والوں کو اپنے حال پر چھوڑنے اور ان کو تسلسل کے ساتھ نصیحت کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 میں مشرکوں کے رد میں فرمایا، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو پکارے جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا کن ہو جا فیکون تو وہ موجود ہو جائے گی۔ آیت نمبر 74 سے 81 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، یعنی کائنات کے تکوینی نظام کے اسرار اور حکمتیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ رات کی تاریکی چھا گئی اور انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ قوم کو یہ بتا دیا کہ جو خود کو زوال، غروب اور فنا سے نہ بچا سکے وہ رب کیسے ہوتا ہے۔ چنانچہ عزیز سامعین کرام، آپ نے فرمایا، میں نے اپنا رخ بندگی اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ میں تمام باطل مذاہب سے رخ پھیر کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی حجت باز اور جھگڑالو قوم سے فرمایا، تم اس اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی۔ اس طویل عقلی اور فکری بحث اور دلائل حقہ کے بیان کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ وہ قوی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ پھر نوح، اولاد ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب صالحین میں سے تھے اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے عہد کے لوگوں کے پر فضیلت عطا کی اور انہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلے، جیسا کہ ہم گزشتہ بیان میں سن بھی چکے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اس سب سے پہلے جو جماعت ہے انعام یافتہ 4 جماعتوں میں، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے۔ اور جب ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم انہی کے راستوں پر چلنے کی رب ذوالجلال سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی کہ جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہود کہتے ہیں اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے، جس کتاب کو موسیٰ لے کر آئے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے، اسے کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مخاطب، کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے شریک مانتے تھے، آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہیں اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو۔
جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اور فرمایا وہ شب کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کے لیے نظام مقرر کیا اور ستاروں کو بحر بر میں تمہارے لیے نشان راہ بنایا۔ گویا اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور کائنات کے نظام پر غور کرنے سے اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور سپردگی کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 99 میں بارش کے برسانے، اس سے سبزہ اگانے، کھیتوں کی ہریالی، طرح طرح کے پھولوں اور پھلوں کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس سے توحید الہی پر استدلال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا مشرکوں نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا اور اس کی طرف بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کی، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بیوی اور اولاد کی نسبت سے پاک ہے۔ وہ معبود ہے، خالق ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 104 سے 107 میں فرمایا کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، اور اگر کوئی شرک کرے تو آپ اس کے لیے غمگین نہ ہوں، آپ صرف وحی الہی کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 108 میں مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اے مسلمانوں تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، مبادہ یہ لوگ اپنی بے علمی اور سرکشی کے باعث اللہ کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناموس کو کفار و مشرکین کی یا وہ گوئی سے بچانے کے لیے سد ذرائع کے طور پر مسلمانوں کو ان کے باطل معبودوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے، یعنی مسلمانوں کو ان کے باطل معبودوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کر اور جواب میں معاذ اللہ جل شانہ کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دیں۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، ارے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانی آ جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو گویا اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے کہ نشانیاں مانگتے ہیں لیکن جب آ جاتی ہے تو اسے جادو کا اور دوسری چیزوں کا نام دیتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے، گویا اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر پہرا لگا دیا ہے، جس کا بیان پہلے بھی ہو چکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی اور دین اسلام پر قائم رہنے کی اور قرآن احکام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔